الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ دیکھو آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھنے کے بڑے آداب ہیں، آپ سیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن شریف کو صحیح پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک آدمی صحیح نہیں پڑھتا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط قرآن پڑھتا ہے تو اس کو بتانا بھی ضروری ہے کہ بھئی آپ کا قرآن جو ہے نا صحیح نہیں ہے، اس میں یہ مسائل ہیں، اس کو آپ ٹھیک کریں۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کیسے ٹھیک کریں۔ جیسے بعض اکثر حمزہ اور عین کے اندر لوگ بڑا فرق کرتے ہیں، اسی طرح بڑی ہا جو سینے سے اور ہا ہے اس میں بڑا فرق آتا ہے، اسی طرح ذال ہے، ذو ہے، ضاد ہے، سین، صاد، سا، یہ ٹھیک ادا نہیں کرتا، نکال نہیں پاتے بیچارے۔ جیسے بعض لوگ جو ہے نا ہمارے بنگلہ دیش کے بھی ایسے ہیں اور مصر کے بھی لوگ ہیں، بعض ان سے بعض حروف صحیح نہیں نکلتے کیونکہ ان کی غذائیں ایسی ہوتی ہیں۔ جیسے مصری لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا جیم نہیں نکال سکتے، تو اب آتا ہے نا اصحاب النار و اصحاب الجنہ، تو وہ اس کو بولتے ہیں اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جیم کی جگہ گاف بولتے ہیں، ان کا نکلتا ہی نہیں ہے۔ کتنی کوشش کر لی، انگلیاں گھسا لی، پین گھسا لی اندر، سب طریقے سے کر کے کوشش کر لی لیکن گاف ہی نکل رہا ہے۔ اللہم انی اسألک، لفظ کو قبول کر لیتے ہیں اللہ، ہاں، اللہم انی اسألک الجنہ، یعنی کہ اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جنت کا، ہم بولتے ہیں نا وہ کہتے ہیں گنے کا سوال کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، مصری اکثر لوگ جو ہے نا وہ جیم نہیں نکال پاتے۔ ایسے ہی ہمارے بھی بعض ادھر ہیں ایسے ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، ان کے بھی بعض حروف صحیح نہیں نکلتے۔ جیسے ایک ہمارے ادھر بھی امام صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، 35 سال تقریباً 38 سال انہوں نے امامت کری، لیکن ان کے بھی آواز کا یہی تھا، لوگ ایسے ہی بولتے تھے بطخ جیسے بول رہی ہے، اللہ معاف کرے، ایسے بولنا نہیں چاہیے، لیکن ان کو یہ مشہور کیا بس، تو وہ ان کی آواز ہی ایسی تھی اور ان کے بھی بعض حروف صحیح نہیں نکلتے تھے، ہم خود سنتے تھے، حالانکہ وہ پکے حافظ تھے اور شبینہ تک سناتے تھے۔ شبینہ جس کے اندر آپ کو پتہ ہوگا ایک حافظ 10 پارے پڑھتا ہے ایک ہی رات میں تراویح میں، وہ سناتے تھے، پکے حافظ تھے، لیکن قرآن جو ہے نا نہیں، بس اس طرح حروف ادا ہوتے تھے تو مجبوری تھی، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے لوگوں کا بڑا مسئلہ ضاد اور ضاد کا بھی ہے، اردو والا ضاد بولتے ہیں اور بعض اس کے ہاں تو فتویٰ یہ ہے کہ جو اردو والا ضاد نماز میں بولے گا اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اردو کا حرف اگر نماز کے اندر ذکر کرے گا پڑھے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نماز کے اندر خالص عربی ہے، آپ نے عربی ہی کے سارے حروف ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نماز ٹوٹ جائے گی، اس پر فتویٰ بھی ہے، تو یہ سیکھنا چاہیے۔ مغضوبی، ضوبی، ضاد میں کیا ہے، زور ہے، سختی ہے، ولا الضال، ضال، تو یہ ہے ولا الضال، اس طرح سیکھے، اصل نکالنے کا طریقہ، مشق کرے، بھلے تکلیف ہوئے کچھ بھی ہو، اس طرح سے سیکھے۔ اور پورے قرآن کے اندر جیسے ہے ایک ہی جگہ تو جو ہے موٹا ہے، او پڑھا جاتا ہے، اس کو کہاں پر ہے، پورے قرآن میں موٹا تو کس جگہ ہے، ورنہ تو سب جگہ تو ہے نا، وَالطَّارِقِ، کیا لفظ ہے، نہیں وہ تو ہی پڑھا جائے گا، وَلْيَتَلَطَّفْ یوں پڑھا جائے گا، قرآن کا درمیان کا لفظ ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، وہی یوں ہی تو پڑھا جائے گا، اس کو او تھوڑی پڑھا جائے گا،
نہیں، وہ پورے قرآن میں ایک ہی تو ہے جو موٹا پڑا جائے گا، اور وہ ہے سورہ علق کے اندر، لا تطعہ، اور یہ ایک ہفتے اس پہ کٹائی لگتی رہی، میں بھی پھنسا رہا، بھائی بھی پھنسا رہا میرا، جب ہم محض کرنا شروع کیا، ایک ہفتہ استاد نے آگے نہیں بڑھنے دیا بھائی. پھر تقریباً یقین کریں تیسرے چوتھے دن مجھے عقل آئی، سمجھ آئی، 3-4 دن تک ہم سنتے رہے تو میں نے پھر پکڑا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو تھوڑی ہے، تو اصل میں تو عربی میں تو ہے، لیکن یہ موٹا ہے. اور یہ آواز میں نے نا وہاں نکالنا سیکھی پہلی دفعہ، تو میں نے بھائی کو بولا یہ آواز نکال، تو وہ کو چھوڑ، آپ یہ آواز سیکھو. یہ آواز نکالتے ہیں نا، زبان کو اوپر لا کے چپکا کے ہٹاتے ہیں، یہ والی. تو میں نے بولا یہی آواز تم نے بس نکالنی ہے، پھر دیکھنا استاد سمجھ جائیں گے آپ صحیح پڑھا. اور بھائی نے یہی کرا، جیسے گیا نا اس نے سنایا نا، تو اس نے کہا کہ کلا لا تطعہ، استاد نے بولا ہاں یہ صحیح پڑھا نا اب تم نے. تو یہ تو موٹا ہے پورے قرآن میں ایک ہی جگہ. تو اس طریقے سے قرآن کو ٹھیک کرنا اور لوگوں کا بھی ٹھیک کرانا یہ ضروری ہے. سین صاد میں صحیح کرانا، صحیح پڑھنے کی مشق کرانا، اور قرآن صحیح پڑھنے کی محنت اگر نہ کی جائے تو گناہ گار ہوگا، اور اس کی کوئی نماز صحیح نہیں ہوگی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ بات بولتا ہے شیطانی بات بولتا ہے، یہ شیطانی جملہ ہے کہ گناہ کرو اور آگے سے کیا بولو، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں اللہ. یہ کیا بات بول رہے ہیں، شیطانی بات، شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے نا یہ ہوگا، سیکٹر 40 والے لوگ آئیں گے، وہ یوں ہی بولیں گے، سرجانی ٹاؤن والے. تو فرمائے کہ اس کی محنت نہ کرے، نہ صحیح کرنے کی محنت نہ کرے تو یہ گناہ گار ہوگا، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. البتہ اگر محنت سے بھی درستی نہ ہوئی تو پھر لاچاری ہے. بیچارے نے اس قدر محنت کری، اس قدر محنت کری، کرے جا رہے، چھوڑ بھی نہیں رہا اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہا. تو اب اللہ جانتے ہیں کہ یہ اس نے حد کری ہے، محنت کری ہے، کوشش کی ہے. اگر ہا عین وغیرہ سب حرف نکلتے ہیں، لیکن ایسی بے پرواہی سے پڑھتا ہے کہ ہا کی جگہ ہا اور عین کی جگہ حمزہ ہمیشہ پڑ جاتا ہے، کچھ خیال کر کے نہیں پڑھتا، تب بھی گناہ گار ہے اور نماز صحیح نہیں ہوگی. دیکھو تو اس کا مطلب ہے معاملہ ہلکا نہیں، آسان نہیں، سخت ہے. مسئلہ جو صورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے وہی صورت دوسری رکعت میں پڑھ لی تو بھی کوئی حرج تھوڑی ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا بہتر نہیں ہے. جیسے ایک اللہ والے سفر کرتے گزر رہے تھے، فجر کہیں وقت ہو گیا، مسجد میں داخل ہو گئے. اب دیکھ رہے ہیں بھائی مسجد میں لوگ تو بیٹھے ہوئے، نماز کوئی نہیں پڑھانے جا رہا، نماز کا وقت نکلنے لگ رہا. تو اب لوگوں نے جب ان کو ہی دیکھا تو ان کو بولا آپ نماز پڑھا لیں. تو انہوں نے آگے آگے نماز پڑھی اور دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ احد پڑھ لی، سلام پھیر کے یہ جا وہ جا. وہ تو سفر میں تھے، چلیں کہیں 3-4 گاؤں چھوڑ کے رہتے. اب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، یار یہ تو ہماری نماز ہی خراب کر دی. پہلے نماز ہی نہیں پڑھ لیتے، بیٹھے ہوئے تھے، نہ کوئی پڑھانے کے لیے تیار تھا. اسی لیے کہتے ہیں نا جب امام صاحب مسجد میں ہوتے ہیں تو لوگ پیچھے مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں، امام صاحب سے بھی بڑے مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور جدھر امام صاحب نہیں آتے نا نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اب سارے جاہل بن جا کے کوئی ادھر چھپ جائے گا، کوئی ادھر چھپ جائے گا، مجھے نماز نہ پڑھانی پڑے، مجھے نہ آگے کر دے کہ چل بھائی تو نماز پڑھا. اب سارے ایک قاری بھی نہیں بچے گا ان میں، مفتی تو دور کی بات ہے، سب ڈر خوف سے نا. ہاں یہ کہتے ہیں یہ بڑا مشہور ہے نا، اور اس کے ہم نے پریکٹیکلی واقعات بھی دیکھے آنکھوں سے. تو کہا کہ بھائی نماز ہی خراب کر دی ہماری تو ان بزرگ نے. اب وہ بڑے ایک عالم ہیں 3-4 گاؤں دور، وہ بڑا ان کا نام ہے، چرچا ہے، ان سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہماری نماز ٹھیک ہوئی بھی یا نہیں ہوئی ہے. اب اس کے لیے اسپیشل جماعت بنی وہ گاؤں سے، پھر لوگ گئے ادھر. جب پہنچے ان عالم کے پاس تو وہی بیٹھے ہوئے تھے سامنے.
اب تو اور ہوا ٹائٹ ہو گئے. لے بھائی وہی عالم وہی بڑے تھے اس زمانے میں. اب جا کے کچھ تو بولنا تھا, انہوں نے پوچھ بھی لیا کیوں آئے ہو بھائی. بولا حضرت یہ اس دن واقعہ ہوا تھا. بولا بھائی ایسے میں نے تمہیں سکھانے کے لیے کیا تھا کہ جب کوئی نہیں ہو تو پھر کم سے کم قل اللہ احد پڑھ لو. نماز تو نہیں چھوڑو نا کہ کوئی پڑھ ہی نہیں رہتا, سب اپنی اپنی میں انتظار میں تھے قضا ہونے لگی اپنی پڑھ لیں گے. تو فرمائے کہ جس طرح کلام مجید میں صورتیں آگے پیچھے لکھی ہیں نماز میں اسی طرح پڑھنا چاہیے ترتیب سے. جیسے اماں کا پارہ میں لکھی ہیں اسی طرح اس طرح نہ پڑھے. یعنی جب پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی تو اب دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت ہی پڑھ لے, اور اس کے پہلی والی صورت نہ پڑھے. جیسے کسی نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو اب اذا جاء قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الم تر کیف فعل ربک لإلاف قریش, مطلب یہ تو پڑھ لے پیچھے والی, لیکن الم تر کیف لإلاف قریش یہ اس کے اوپر کی صورتیں یہ نہ پڑھے کیونکہ سنت عمل نہیں ہے یہ. اور دوسرا اس میں یہ بھی خیال کرے کہ پہلی رکعت میں جتنا اس نے پڑھا ہے اس سے کم اگلی رکعت میں پڑھے. یعنی کہ یہ نہ کرے کہ پہلی رکعت میں مثال کے طور پہ اس نے پڑھ لی, مثال کے طور پر جو ہے نا سورۃ الطارق پڑھی, سورۃ طارق جو ہے وہ 16 آیات تقریباً. پھر اس کے بعد اگلی رکعت کے اندر اس نے جو ہے نا سورہ لیل بھی پڑھی, سورہ الگ بھی پڑھی, تو اب یہ زیادہ پڑھا. نئی بات سمجھے. تو جیسے پہلی رکعت میں اس نے ایک صفحہ پڑھا, اگلی رکعت میں سوا صفحہ پڑھ لیا, 2 صفحے پڑھ لیا, 1.5 صفحہ پڑھ لیا, تو اس سے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی. پہلی رکعت میں زیادہ مواد پڑھے آیات, دوسری رکعت میں اس سے مقابلے میں کم پڑھے, تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے. ایسے ہی جب اس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی, اب اگلی رکعت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ لیں تو اس سے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی, نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. لیکن اگر بھولے سے ایسا غلطی سے اس سے ہو گیا تو مکروہ نہیں ہوگی, یعنی اس کے ذہن میں نہیں رہا, وہ سمجھا میں نے تو شاید وہ اگلی آیت صورت پڑھی تھی میں اس کے بعد کی پڑھ لوں, لیکن وہ اس کے بعد کی نہیں تھی پہلے کی تھی. ہاں غلطی سے اگر اس نے پڑھ لیا غلطی سے ہو جائے گا معاف ہے, اگر نہیں تو یہ اگر اسے پتہ ہے کہ بھی پہلے تو آتی ہے الم تر کیف, تو میں پڑھ رہا ہوں تجھے قل یا الکافرون پہلے پڑھ لے, پھر الم تر کیف بعد میں پیچھے کی پڑھ لے, تو اس سے نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی. جب کوئی سورت شروع کرے تو بلا ضرورت اس کو چھوڑ کر دوسری سورت شروع کرنا بھی یہ مکروہ ہے. لیکن اگر بھول ہی گیا تو چھوڑ کے دوسری پڑھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک سورت پڑھنا شروع کری, ابھی وہ مطلب پوری ہوئی نہیں تھی, 2-3 لائنیں پڑھ کے اب اس کا دل چاہا میں دوسری سورت کا مزہ لوں, دوسری سورت شروع کر لی, تو یہ کرنا اس کے لیے درست عمل نہیں ہے نماز پڑھانے میں. اسی سورت کو پورا کر لے پھر آگے پڑھ لے. جس کو نماز بالکل نہ آتی ہو یا نیا مسلمان ہوا, وہ سب جگہ سبحان اللہ وغیرہ ہی پڑھتا رہے تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن نماز برابر سیکھتا رہے, اگر نماز سیکھنے میں کوتاہی کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا. اب میں نے ایک نکاح پڑھایا تھا, اس میں کیا ہوا کہ جو خاتون تھی نا وہ غیر مسلم تھی, تو اب اس نے بولا کہ جی وہ اس کو جو ہے نا مسلمان بھی کرنا ہے نا. نہیں, میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس کو مسلمان کر لیا, تو کہہ رہے بھائی میں نے اس کو سمجھایا تھا تو مسلمان ہونے کو تیار تھی, لیکن پھر وہ اس نے مجھ سے کچھ چیزیں پوچھی کہ مسلمان ہو کے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا, تو میں نے تو اس کو بہت ساری چیزیں بتا دیں کہ بھائی تمہیں تو روزے بھی رکھنا ہوگا, پورا دن کا روزہ ہوتا ہے اور اتنی نمازیں ہوتی ہیں, ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے, رات کو بھی تہجد پڑھی جاتی ہے, فلانا ہوتا ہے. اب وہ ڈر گئی, اب وہ اسلام ہی قبول نہیں کر رہی. تو میں نے اس کو بولا بھائی آپ نے اس کو اتنا کچھ کیوں بولا, اب اس کو آپ جو ہے نا دوبارہ سمجھائیں, اس کو بولیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ آپ نے جو ہے نا تہجد پڑھنی ہے رات میں, نہ آپ کو کوئی لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہیں, بلکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی نماز آپ مجھے دیکھ کے پڑھتی رہو بس, نکاح کے بعد نا جیسے میں اشارے کر رہا ہوں بس وہی آپ کا نماز ہے. ڈر گیا نا ایک نیا بندہ, اگر ایک دم بوجھ ڈال دو اس کے اوپر تو ڈر جائے گا. تو پھر اس نے دوبارہ اس کو سمجھایا, تھوڑا ڈیلے کرا نکاح کو,
جب سمجھائے پھر وہ سمجھ گئے، پھر وہ اسلام قبول کرا اور نکاح ہم نے پڑھا دیا اس کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سختی نئے مسلمان کے لیے نہیں ہے اسلام۔ ہم جو پیچھے وقت ہمارا اتنا گزر گیا تو ہم ٹھیک ہے عمل کریں اس پر، بہتر ہے، افضل ہے، جتنا زیادہ ہم عمل کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو یہ الحمدللہ آپ کا نماز میں قرآن پڑھنا اور قرآن میں سے بھی پڑھنا اس کے کچھ آداب ہو گئے۔ اور یہ جو ہے نا کہ اگر کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے تو نیچے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں، یہ ادب والی چیز ہے بس۔ اور اس وجہ سے قرآن خصوصاً رمضان میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ رواج غلط پڑ گیا۔ پڑھیں قرآن کو کثرت کے ساتھ، رمضان میں تو ہر وقت قرآن پڑھنا چاہیے، اور پورا سال بھی کم سے کم روزانہ غیر حافظ ایک پارہ روز پڑھے۔ اور اس وجہ سے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑے کہ جی وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے تو میں نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، یا پیٹھ ہو رہی ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں۔ بلکہ ہم نے تو وہ عربی کو دیکھا نا، پیر کے نیچے قرآن رکھ کے بیت اللہ سامنے یوں بیت اللہ کی طرف دونوں پاؤں کیے اور ادھر قرآن رکھا ہوا تھا اس نے، اور تھوڑی دیر بعد اس کو نیند آئی تو اس نے سر کے نیچے قرآن رکھ کر سو گیا، لیٹ گیا۔ لیکن وہ ہم سے زیادہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، بھلے قرآن کے ساتھ وہ ایسا کرتے ہیں لیکن یعنی اس قدر ان کے قریب دوست ہو گئی ہے وہ کتاب کے، اس کو ایسا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم تکیے کے لیے بھی قرآن کو استعمال کرنے لگ جائیں، کسی چیز کو نیچے رکھنا ہے تو قرآن کو استعمال کریں، اس قدر یعنی قرآن ان کے عام ہے، پڑھتے بہت ہیں، عمل بہت کرتے ہیں قرآن، ہر وقت قرآن ان کے پاس ہوتا ہے۔ ادب نہیں، لیکن ادب ان کا مقصد عمل ہے، وہ ادب اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ عمل کرنا ہے، اس کی اصل بید بھی یہی کہ عمل نہ کرا جائے۔ اور ہمارے ہاں ادب یہ ہے کہ بس چوم کے رکھو، لٹکا کے رکھو، تعویذ بنا کے پہنو، گھول کے پیو، بچی رخصت ہو رہی ہے اس کے سائے میں اس کو لے جاؤ، پڑھنا نہیں، ہاں پڑھنا نہیں ہے، جنات آ جائیں ادھر رکھ دو، چلو بھائی ٹھیک ہے، جنات سے جان چھڑانے کا چلو بھائی، صدق اللہ العظیم۔ ہاں گشت کرنا تھا نا، آج بھی تھوڑا سا گشت